جاتا ہے، اور بندہ جتنا اکڑتا جاتا ہے اللہ اتنا اسے دباتا جاتا ہے۔ تو اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں۔ تو موضوع ہمارا چل رہا تھا پچھلے جمعے عورت کے پردے کے حوالے سے، تو اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عورت کا میک اپ کر کے باہر نکلنا یہ کیسا ہے، اور چوڑیاں غیر مردوں سے جا کے پہننا، اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ فرمائے یہ بالکل حرام ہے۔ غیر مرد سے جا کے عورتیں چوڑیے پہنائیں اور غیر مردوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں، حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ پھر ایک محسن نے میری رہنمائی فرمائی کہ آپ نے تو صرف چوڑیوں کا کہا ہے، ذرا مہندی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا کہ جو عورتیں جا کے پورے پورے کندھوں تک مہندیاں لگواتی ہیں اور غیر مردوں سے لگواتی ہیں۔ اور اس محسن نے پھر مجھے 2-3 ویڈیو سینڈ کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم ویڈیو سینڈ کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لو کہ یتیم خانہ لاہور میں کئی ایسے بازار ہیں جہاں پر عورتیں یہاں تک بازو ننگے کر کے غیر مردوں کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اب لڑکے مہندیاں لگا رہے ہیں، اب یہاں ٹخنوں تک گھٹنوں تک وہ پاؤں آگے رکھے ہوئے ہیں، وہ مہندیاں لگا رہے ہیں۔ تو شریعت میں یہ بھی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت غیر مرد سے جا کے مہندی لگوائے یا چوڑیاں پہنوائے، اس کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آئے گی اللہ کی بھی لعنت پڑے گی، فرشتوں کی بھی لعنت پڑے گی، سب کی اس پہ لعنت پڑے گی۔ اب بغیر گھر سے نکلنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے، اپنے شوہر کی اجازت، اپنے باپ کی اجازت، جو اس کا سربراہ ہے اس کی اجازت کے بغیر عورت نہیں جا سکتی۔ اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے چوڑیاں پہننا یا مہندیاں لگوانا، اس کی کہاں اجازت ہوگی؟ بالکل حرام ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں 2 جماعتیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں میں نے اپنے عہد مبارک یعنی ظاہری زمانے میں نہیں دیکھا، ان میں سے ایک کا ذکر میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی تھیں۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں ایسا لباس پہنتی تھی کہ جس میں ان کا جسم نمایاں ہوتا تھا۔ فرمایا وہ دنیا میں بھی ایسی عورتیں ہیں کہ فرمایا میرے جانے کے بعد وہ دنیا میں پیدا ہوں گی، ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جسم کے اعضاء محسوس ہوتے ہوں گے، اور اتنا باریک لباس ہوگا کہ وہ یوں ہی سمجھے کہ بغیر لباس کے ہیں۔ تو فرمایا وہ جہنمی عورتیں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور سے آئے گی۔ فرمایا کہ وہ عورتیں بالکل خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں جو زیور پہن کے غیر مردوں کے سامنے جاتی ہیں، فرمایا وہ عورتیں جو غیر مردوں کے سامنے زیور پہن کے جاتی ہیں، اپنا آپ انہیں دکھاتی ہیں، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ جو نمائش کریں گی اپنے زیور کی، زیور پہنا ہاتھوں میں، گلے میں، تو وہ لوگوں کے سامنے جائیں گی، جیسا کہ ہمیں عام نظر آتا ہے کہ جس نے 3 لاکھ روپیہ کا ہار بنوایا ہے،
اب بتائیں وہ 3 لاکھ روپے کے ہار کو چادر میں چھپائے گی؟ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اب خاندان کی ساری بیویاں جمع ہوئی ہیں شادی حال میں، منگنی میں، مائیوں مہندی، سالگرہ میں، کسی فنکشن میں، تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے 3 لاکھ روپے کا یہ زیور پہنا ہوا ہے گلے میں، اور وہ اس کو چھپائے گے نہیں بلکہ وہ ظاہر کر کے دکھائے گی۔ اب جب وہ دکھائے گی تو پھر کبھی مردوں میں یوں جائے گی، مردوں کی نظر اس پہ پڑے گی۔ اب خالی اس ہار پہ نہیں، اس کی عزت پہ بھی نظر پڑے گی، اور وہ عورت لعنت کی مستحق ہو جائے گی۔ فرمایا تم نے دنیا میں یہ کیا تھا، اب لہٰذا قیامت کے دن تم عذاب کو بھگتو۔ اور اس میں جرمدار کون ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھدار بندے ہیں۔ جرم کس کا ہے؟ جرم کس کا ہے؟ ہم مردوں کا ہے، ہم مردوں کی غلطیاں ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے، جو عورت غیر مردوں پر اپنی زینت ظاہر کرنے کے لیے چلے گی، قیامت کے دن اسے نور نصیب نہیں ہوگا، وہ اندھیرے میں ہی ہوگی۔ اب اندھیرا کہاں ہے؟ وہ جہنم میں ہے، اندھیرا جہنم میں ہے۔ جنت میں تو نور ہی نور ہے،